ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فائقہ، میں جو آپ سے سوال پوچھ رہا تھا وہ یہی تھا کہ ظاہر ہے کہ ایک فرق تو ہے امیر ممالک اور جو ممالک متاثر ہوئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی آؤٹ کم آنے والا ہے اگر ایک بڑی تصویر پہ ہم نظر ڈالیں تو؟ First of all, I would like to thank you for giving this opportunity to be part of this important discussion. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس دفعہ کیونکہ کلائمیٹ چینج کے جو امپیکٹس ہیں وہ بڑے پریڈومیننٹلی نظر آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہائپ انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس چیز کو لے کے بہت زیادہ انکریز ہوئی ہے۔ اگر آپ پاکستان کے فلڈس کو دیکھیں، اگر آپ صومالیہ کے ڈراؤٹس کو دیکھیں، تو جو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس ہیں ان کی ویزیبلٹی بہت زیادہ ہوگی۔ پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ کلائمیٹ چینج از یٹ ٹو کم، بٹ ناؤ انٹرنیشنل کمیونٹی اور سب لوگوں نے یہ بات مان لی ہے کہ وی آر لیونگ ان the era of climate change actually. So this year COP's theme is dedicated specifically to ensure the full implementation of the Paris Agreement, جس کے تحت جو 194 کنٹریز ہیں جو کہ کاپ کا پارٹ ہیں، انہوں نے اگری کیا تھا کہ they will cut their emissions by 45% compared to the 2010 levels, and also انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ they will limit the temperature rise up to 1.5 degree Celsius. تو اس لیے اب یہ جو کاپ ہونے جا رہی ہے اس کے اندر کیونکہ کلائمیٹ فائنینسنگ کے اوپر بھی بات ہونے جا رہی ہے۔ پہلے فائنینسنگ ہوتی تھی بٹ اس کے لیے کوئی ایسا میکانزم ایگزسٹ نہیں کرتا تھا جس کے تھرو جو ہے وہ فائنینسنگ ڈسیمینیٹ کی جا سکے ٹو دی ڈیولپنگ کنٹریز۔ اور پاکستان کا کیس اس لیے بہت اسٹرانگ میں سمجھتی ہوں کیونکہ پاکستان از ون آف دا کنٹری جس نے یہ کانٹیسٹ کیا تھا کہ جب یہ کاپ کے اندر انہوں نے لاس اینڈ ڈیمیجز کی ایک اسپیسیفک $100 بلین ڈیڈیکیٹ کیے تھے کہ ہم یہ جو کلائمیٹ چینج سے امپیکٹڈ ہیں کنٹریز ان کو دیں گے، تو پاکستان چونکہ ایک مڈل انکم کنٹری ہے، یہ پہلے اس میں شامل نہیں تھا۔ تو کیونکہ پاکستان کی ایفرٹس تھیں اس کے اندر اور پاکستان ہی تھا جس کی وجہ سے جو لاس اینڈ ڈیمیجز کی جو کرائٹیریا ہے اس کے اندر انہوں نے ولنریبل کنٹریز کو شامل کیا تھا تاکہ پاکستان بھی اس فائنینسنگ کو ایکسیس کر سکے جو کہ لاس اینڈ ڈیمیجز کے انڈر کاپ کے اور یو این ایف سی سی کے انہوں نے ڈیڈیکیٹ کی تھی $100 بلین کی۔ تو پاکستان کی ایفرٹس کی وجہ سے آج جو ہے ولنریبل کنٹریز اس لسٹ کے اندر اس کے آگے ہیں جس میں فائنینسنگ کے لیے جو ولنریبل کنٹریز ہے وہ ایلیجیبل ہیں۔ اب پاکستان جو ہے وہ از دی 5th موسٹ vulnerable country in the world who is facing the impacts of climate change. So ایک تو پاکستان کا کیس بہت اسٹرانگ ہے with respect to getting the finances under the loss and damages of UNFCCC. Secondly, پاکستان میں جو ریسنٹلی فلڈز آئے ہیں اس نے جو ڈیمیجز کیے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے پاکستان کا آلموسٹ 1/3 of the country were under water، اور 33 ملین پیپل تھے جو افیکٹ ہوئے ہیں ان فلڈس کی وجہ سے، اور تقریباً اب اکارڈنگ ٹو دی پی ڈی این اے 8 ملین پیپل جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں دے آر ڈسپلیسڈ۔ سو دا اسکیل آف دا ڈیزاسٹر از انپریسیڈنٹڈ ان پاکستان، اور اس کی وجہ سے پاکستان کا کیس کافی اسٹرانگ ہے۔ ناٹ اونلی پاکستان، انٹرنیشنل کمیونٹی چونکہ اب اس چیز کو مان رہی ہے کہ یس کلائمیٹ چینج از دیئر اینڈ there is a need to work on this issue، اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں there is a dire need کہ وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو اپرچونیٹیز دیں، ان کو فائنینسنگ دیں تاکہ وہ اس گلوبل چیلنج کا سامنا کر سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن نائلہ صاحب آپ کلائمیٹ فائنینس کے لیے موبلائز کرنا ہے، ان ملکوں کو متحرک کرنا ہے، یہ ممالک تو اب ظاہر ہے کہ یوکرین کے کرائسس کو لے کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم وہاں بھی فائنینس کر رہے ہیں، بہت سے کنسٹرینٹ بھی سامنے آ گئے، گلوبلی جو ہے وہ اس وقت جو فوڈ پرائسز ہیں، جو انرجی پرائسز ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا ہے، تو لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو ایک اہم ایشو ہے نا۔ بالکل جی، یہ صرف ساتھ ساتھ ہی نہیں، انٹر ریلیٹڈ بھی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیے کہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کی جو ڈائلاگ ہو رہی تھی اس میں یہ فائنینسنگ کی بات ہو رہی تھی، کلائمیٹ جسٹس کی بات ہو رہی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ جب سے یوکرین میں، کیونکہ جو غرب ہے ان کی سیاست اور ہے، ان کے اصول بھی بڑے آرام سے بدل جاتے ہیں۔ پہلے آپ کاربن ایمیشنز کی بات کر رہے تھے، کول ریڈکشن کی بات کر رہے تھے، لیکن جب روس سے مسئلہ ہوا
تو کول امپورٹ شروع ہو گئی کہ جی ہمارے لوگ مر جائیں گے, یعنی اس خطے میں سردیاں آپ بہت نے آ پورا رہی ہیں, دباؤ رکھا تھا کہ کول کو آپ کم کریں اور اب آپ خود اس پہ آ رہے ہیں. اب خود اس پہ جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کس طرح سے ان کے جو پوزیشن ہے وہ چینج, اور اب وہ شرمندگی ندامت میں کہتے دیکھیے نا ہمارے لوگ مر جائیں گے. تو جو پہلے لوگ مر رہے تھے کیا ان کی زندگیاں کسی کوئی قدر نہیں تھی ان کی؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ مقابلہ کریں تو یوکرین میں جو ہے جتنے لوگ انٹرنلی ڈسپلیس ہوئے ہیں اس سے 6 گنا زیادہ پاکستان میں ہوئے ہیں فلڈز میں. اور آپ دیکھیے کہ یو این سیکرٹری جنرل بھی یہاں آئے تھے اور انہوں نے خود مطالعہ کیا, خود دیکھا کہ کس حد تک تباہی ہوئی. اس لیے جب پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے, ہم کلائمیٹ جسٹس کی بات کریں, گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کی ڈائلاگ میں بھی کلائمیٹ جسٹس کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس وقت 75% جو ہے یعنی کہ 75% جی جی آلودگی دنیا کی یہ گلوبل نارتھ کے وجہ سے ہے, ان کی کاربن ایمیشنز کی وجہ سے ہے, اور دنیا کی 90% جو ہے ریسورسز ان کے پاس ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جو باقی دنیا ہے وہ کتنے محروم رہ جاتے ہیں. یہ ناانصافی ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ میرے خیال میں یہ ایک کلونیل مائنڈ سیٹ ہے کہ ان کو اتنی عادت ہو چکی ہے آپ سے چیزیں لینے کی اور واپس کچھ نہ دینے کی کہ وہ مائنڈ سیٹ چلتا جا رہا ہے. لیکن ابھی آپ دیکھیے کہ بہت زیادہ نئے رائٹرز فلاسفرز آ رہے ہیں جو اس موضوع پہ نیو کلونیلزم کے بعد وہ نیکرو اکنامکس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ناانصافی جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. آپ دیکھیے یوکرین کو آپ بریڈ باسکٹ بھی کہہ رہے تھے, اور ادھر جو تباہی ہوئی اس دفعہ بیج وہاں نہیں بوئے گئے. پاکستان صدیوں سے یہ خطہ جو ہے یہ بریڈ باسکٹ تھا دنیا کا, اور اب سیلاب کی وجہ سے آپ کا جتنا زرعی علاقہ ہے وہ زیر آب ہو چکا ہے, اور آپ ادھر بیج نہیں بو سکتے. اس کی وجہ سے ابھی تو جو مسئلہ ہے وہ تو پچھلے آپ کی ریسورسز یوز ہوں گی, لیکن جو آنے والے سالوں کی ہے اس میں آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ تو یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے, صرف ہمارے لیے نہیں ساری دنیا کے لیے. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ ابھی وہاں پہ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس, اس میں ایک جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو رہی ہے اس میں ناروے اور پاکستان اکٹھے کو چیئر کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس میں یہ موضوعات ڈسکس ہوں گے. یو این سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ بھی ایک راؤنڈ ٹیبل کر رہے ہیں, اس میں بھی پاکستان ہمارے پرائم منسٹر بات کریں گے. اور سعودی عربیہ نے بھی ایک راؤنڈ ٹیبل کی ہے جسے وہ مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو سمٹ کہہ رہے ہیں, اس میں بھی پرائم منسٹر جائیں گے. تو یہ جو اتنے انیشیٹوز ہو رہے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, اور جو کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. یہ گلوبلائزیشن آف کلائمیٹ ہے, کلائمیٹ چینج. کوئی ملک بچے گا نہیں اگر ہم ناانصافی اپنی جاری رکھیں گے. لیکن اگر ہم ہاتھ سے ہاتھ ملا کے آگے بڑھیں, ایک دوسرے کی مدد کریں, کیونکہ جو گلوبل نارتھ ہے وہ بھی کوئی مریخ میں خطہ نہیں ہے, اسی دنیا میں ہے. ہم جو پیداوار کرتے ہیں وہ ہم سے لیتے ہیں, ریسورسز ہماری وہ لیتے ہیں, تو ان کے اوپر بھی اثرات ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا. تو اب ایک نئے ڈائنامکس, ایک پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے, اور اس میں یہ جس طرح پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ ایک سنگ میل کا اہمیت رکھتا ہے یہ جو اس وقت سمٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن نیوز کا وقت ہو گیا ہے. نیوز کے لیے ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد ٹرانسمیشن جاری رہے گی.
सैलाब से मुतासरा बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आएं। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। उनसे नेगोशिएशन करने के बाद 2500 रुपए फी बोरी DAP की कीमत उनसे कम करवाई गई है। पहले तकरीबन आप जानते हैं 14,000 रुपये थी, अब 11,250 रुपये फी बोरी होगी। मेरा इरादा है कि ये 58 अरब रुपए जिन्होंने कम करवाए हैं उन वज़रा को और सेक्रेटरीज़ को बाकायदा पब्लिक रिकग्निशन दी जाएगी ताकि कौम को पता चले कि ये कौम का पैसा किसान को किस तरह खुशहाल किया जा रहा है। अब वो पैदावार बढ़ाएगा, पर एकड़ यील्ड बढ़ेगी और कितना मुल्क को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जिद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आसमां हुआ जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और मैं हूं हुमा मलिक। नजर डालेंगे अब तक की कुछ अहम खबरों पर। क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट की इफ्तिताही तकरीब, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शिरकत के लिए शर्म अल शेख इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंच गए। सेंटर आमद पर मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शर्म अल शेख में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल, मौसमियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात से बचाव के लिए भरपूर ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने अरब लीग के चार्टर और उसके हुसूल के लिए सेक्रेटरी जनरल के अज़्म की तारीफ की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, मिस्र के सदर और कुवैत के अमीर से मुलाकात करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ अहम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब की मेज़बानी में मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट में भी शिरकत करेंगे। मौसमियाती तब्दीली सदी का सबसे बड़ा चैलेंज, आइंदा नस्लों के लिए साफ सुथरा माहौल छोड़ना हम पर फर्ज है। आलमी रहनुमाओं की गुफ्तगू मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद के मुस्तकबिल को तश्कील देगी। COP27 को हर कीमत पर कामयाब करने का अहद करना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस आलमी हिद्दत में गैर मामूली इजाफा, सतह समंदर का बुलंद होना, ग्लेशियर्स का पिघलना और तूफानी बारिशें बड़े पैमाने पर तबाही का बायस बन रही हैं। शर्म अल शेख COP27 कॉन्फ्रेंस में इन मसाइल पर फोकस किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। पाकिस्तान का माहौलियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात के लिए फंड्स की फराहमी के हवाले से ग्रुप 77 में एजेंडा आइटम का खैर मकदम। आलमी बरादरी कुदरती आफात से होने वाले नुकसानात और उसके मनफी असरात से निमटने के लिए आगे आए। ग्रुप 77 और चीन का मुतालबा।
सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े के 24 घंटे में FIR के इंदराज का हुक्म। कानून के मुताबिक FIR का इंदराज यकीनी बनाया जाए। FIR के हवाले से पंजाब हुकूमत के एतराज़ात हैं। IG पुलिस की जानिब से कानून के मुताबिक उठाए गए इक़दामात पर इसे अदालत की हिमायत हासिल होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। हुकूमत की कामयाबियां देखकर इमरान खान हसद का शिकार हो चुके हैं। मुसलसल झूठ बोलकर आवाम की हमदर्दी लेने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान न्याजी चाहता है इंतशार इतना हो जाए कि निज़ामी हुकूमत ना चल सके। पंजाब को मुनस इलाही जैसे नाबालिग शख्स के हाथ में दे दिया गया है। वजीराबाद में इमरान खान के गार्ड की गोली से बेगुनाह शहरी शहीद हुआ। मुकदमात हमारे खिलाफ नहीं, पंजाब में सिक्योरिटी के जिम्मेदारों के खिलाफ दर्ज होने चाहिए। अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। लॉन्ग मार्च अब ऑनलाइन होगा। इमरान न्याजी के मेडिकल टेस्टों के हवाले से शदीद शकूक व शुबहात हैं। वजीराबाद वाक़े के 2 घंटे बाद ही सियासत शुरू कर दी गई। नौसरबाजी छोड़ें, शफाफ तहकीकात होने दें ताकि हक़ाइक़ सामने आ सके। रहनुमा मुस्लिम लीग नून उस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में बिला इजाज़त एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंतजामिया से इजाज़त के साथ मुख्तस मकाम पर एहतजाज करें। एयरपोर्ट से आने और जाने वाले रास्ते खुले रखे जाएं। किसी भी शरपसंदाना सरगर्मी की इत्तला 15 पर दें। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबरें। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 193 पॉइंट्स का इजाफा। इस वक्त इंडेक्स 42,049 पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर की कीमत में भी कमी। 55 पैसे सस्ता होने के बाद इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपये 47 पैसे पर आ गया। कनाडा में खालिस्तान के हवाले से रेफरेंडम में वोटिंग। टोरंटो समेत मुख्तलिफ शहरों में दूसरे मरहले के लिए पोलिंग। भारतीय हुकूमत के खिलाफ सख्त नारे। आलमी बरादरी सिखों पर होने वाले मुजालिम का नोटिस दे, वोटर्स का मुतालबा। अफगान तालिबान ने 9 साल बाद सूबा ज़ाबुल के जिला सौरी में अमीर मुल्ला मोहम्मद उमर की कब्र को जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखुंद और काबीना के बाज़ अरकान ने कब्र पर फातिहा पढ़ी। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मुल्ला मोहम्मद उमर की आखिरी आरामगाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। वादिया कागान, नारान, सवात, कालाम और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। सर्दी में इजाफा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और बलूचिस्तान में आज भी बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात। और T20 वर्ल्ड कप पहला सेमीफाइनल बुध को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट स्क्वाड सिडनी पहुंच गया। अब तक 28 T20 मैचेस में से 17 ग्रीन शर्ट्स जबकि 11 कीवीज ने जीते। दूसरा सेमीफाइनल जुमेरात को एडिलेड में भारत और इंग्लैंड के माबैन होगा। मेगा इवेंट के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले आप देख सकते हैं PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस गुफ्तगू में हमें एक और एनवायरमेंटलिस्ट अमीरा आदिल भी ज्वाइन कर रही हैं। अमीरा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अमीरा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस COP27 से जो कॉन्फ्रेंस हो रही है? पाकिस्तान ज़ाहिर है एक टेस्ट केस है। पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसे रीसेंट पास के अंदर
سیلاب نے متاثر کیا اور یہ سب کچھ جو ہوا وہ موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں ہی ہوا ہے، اور ہم تو اپنا کیس لے کے دنیا کے پاس گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے کیس کی وجہ سے جو وہ ترقی پذیر ممالک ہیں جنہیں ان مسائل کا سامنا ہے ان کا کیس بھی مضبوط ہوا ہے. آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ جی بالکل. یوزلی COP26 COP27 COP26 پہ بھی جو ہے پاکستان نے اپنا لاس اینڈ ڈیمیج کا کیس فارورڈ کیا تھا اس ڈیزاسٹر سے پہلے بھی، لیکن اس وقت اپروو نہیں ہو سکا. اس دفعہ بھی V20 بھی ہے، پاکستان جیسے ممالک بھی ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج سے بہت متاثر ہوئے ہیں. لیکن بات ساری وہی آ جاتی ہے کہ جو لوگ کاز کریں کلائمیٹ چینج، جو لوگ کلپریٹس ہیں کلائمیٹ چینج کے، جو ویسٹرن ورلڈ ہے، جو آپ کی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہ لوگ کتنا کنٹریبیوٹ کریں گے اس کو سالو کرنے میں، یہ اب تک ہم انسکسیسفل رہے ہیں کوئی ایسی افیکٹو نیگوسیشن کے جو کہ ان کاپس کے تھرو آ سکے. تو COP27 سے بھی زیادہ امید نہیں ہے مجھے پرسنلی، لیکن امید تو ہمیشہ تھوڑی بہت ہوتی ہی ہے کہ شاید اس دفعہ کچھ ڈفرینٹ ہو جائے، کچھ بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے، جو ایک موڈ بنا ہوا ہے کانفرنس کا پاکستان کے اس کیس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ ڈیفرنٹ ہو جائے. فائقہ سے میں پہلے پوچھنا چاہ رہا تھا، فائقہ نہیں ہے ہمارے ساتھ اس وقت رابطے میں. یہ اس میں نائلہ صاحبہ اہم سوال یہ ہے کہ اس کانفرنس کے تناظر میں ہی دو اہم سٹیٹمنٹس آئی ہیں، دو اہم بیانات سامنے آئے ہیں، اور ان بیانات میں ایک تو جو امریکی کلائمیٹ کے ریپرزینٹیٹو ہیں جان کیری، ان کا سٹیٹمنٹ آیا کہ اگر G20 کے ممالک، یعنی وہ ممالک جو اس کے ذمہ دار ہیں، وہ براہ راست کمپنسیٹ نہیں کرتے جو نقصانات ہو رہے ہیں ان ممالک کے، تو کم از کم ان کو جو ان ممالک ہیں، یہ جو ممالک ہیں جو متاثر ہوئے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، ان کے اندر ریزیلینس پیدا کرنے کے لیے ان کو کم از کم اتنا فائنانس تو کرنا چاہیے. یعنی کہ اگر ہم اس کو سادہ الفاظ میں کہیں کہ وہ ممالک جو نہیں چاہتے کہ وہ آپ ہمیں ڈائریکٹ الزام دیں تو وہ کچھ اس طرح سے کریں. دیکھیے، الزام کی بات تو نہیں ہے، اب تو ذمہ داری کی بات ہے. اور جان کیری نے بھی کہا، صحیح کہا. لیکن جس طرح پاکستان اپنا موقف بیان کر رہا ہے، آپ اب ایک کیس سٹڈی ہے، اور ابھی یہ مطلب حاضرہ ہی میں ہوا ہے، ماضی بعید نہیں ہے، ماضی بعید نہیں ہے، ماضی قریب ہے، ماضی قریب ہے. تو اس لیے دنیا اس کے بارے میں زیادہ احساس کر رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو گلوبل نارتھ ہے، آلدو جیسے کہا گیا کہ 1.5 ڈگریز فahrenheit جو ہے اس پہ ہمیں لانا ہے ٹیمپریچر کو، لیکن ایکچولی کیا ہو رہا ہے، ابھی وہ 2.5 پہ بھی نہیں راضی ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انڈسٹریلائز ورلڈ ہے، ان کی اکانومیز اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، تو وہ اپنی کاربن امیشنز نہیں ریڈیوس کر سکتے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اب وہ تو کول پہ جا رہے ہیں، تو اس سے تو اور آلودگی ہوگی. ایک تو یہ آلودگی کا مسئلہ ہے. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج فائنانسنگ کی ذمہ داری آپ کی ہے، یہ جسٹس کی بات ہے، یہ کوئی خیرات کی بات نہیں ہے. آپ اگر جیسے میں نے پہلے عرض کیا 75% ذمہ داری آپ کی پولوشن کی ہے، چاہے ہم کہیں یا نہ کہیں. بالکل ٹھیک. دنیا جانتی ہے، سائنٹسٹ جانتے ہیں، اور آپ خود بھی جانتے ہیں. تو جو کلائمیٹ ڈینائرز تھے، کلائمیٹ چینج ڈینائرز تھے، وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں قبول کرنے میں. اور میرے خیال میں ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن دا فیکٹ کہ اب یہ ایجنڈا آئٹم سب ایجنڈا آئٹم بن گیا ہے، یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. اب دیکھیے آگے ہم کس طرح بڑھتے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ، کیونکہ آپ دیکھیے اس وقت دو چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں. ایک ہو رہا ہے امپلیمنٹیشن سمٹ، اور دوسرا ہو رہا ہے COP27. امپلیمنٹیشن سمٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے جو $100 بلین پر ایئر کی مطلب آپ راضی ہوئے تھے ہر سال کے لیے کلائمیٹ چینج فنڈنگ کے لیے، جو کلائمیٹ ریفیوجیز ہیں، جو ممالک ولنریبل کنٹریز ہیں، ان کی امداد کے لیے، اس میں سے آپ نے کتنی اپنی پلیجز کو پورا کیا؟ جہاں تک میری مطلب انفارمیشن ہے، اب تک ان کی $80 بلین آئے ہیں. ٹھیک ہے. $20 بلین کی ابھی کمی ہے.
اب اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ ایوری ایئر، یعنی کہ اس سال یعنی اگلا 2023 میں 100 بلین کے اوپر یہ کیا آپ 20 بلین مزید ایڈ کریں گے؟ ان سب باتوں پہ بہت ہی کینڈڈ طریقے سے گفتگو ہونی ہے، کیونکہ اب گلوبلائزیشن آف کلائمیٹ چینج احساس کیا جا رہا ہے، افیکٹ ہو رہا ہے۔ یورپ میں بھی دیکھیں ان کے دریا سوکھ گئے، جن دریاؤں میں پہلے جہاز چلتے تھے، بحری جہاز، ادھر اب کشتی بھی نہیں چل پا رہی ہے، لوگ پیدل کراس کر رہے ہیں دریاؤں کو۔ تو ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ یہ جو کرتے ہیں وہ پھر بھرتے بھی ہیں، تو بھرنا پڑے گا۔ یہ آپ نے کہا کہ جو کلائمیٹ چینج کے نتیجے کے اندر جو ایک مائگریشن ہو رہی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر تو تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے، اس میں ملینز جو ہیں وہ ڈسپلیس بھی ہوئے۔ جی بالکل، یہ تو ریسنٹ کیس ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ماضی قریب کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ ممالک جو ہیں وہ یوکرین کے کیس کو اور یوکرین کے کرائسس کو لے کے چل رہے ہیں نائلہ صاحبہ، تو یہاں پہ کس آپشن پہ جانا پڑے گا اور کیا ان کو کرنا پڑے گا؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جی وہاں سے بھی مائگریشن ہوئی تھی، لیکن ہم پروگرام سے پہلے بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ وہاں کی مائگریشن اور یہ جو ڈسپلیس لوگ ہیں اس میں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دیکھیے وہاں پہ جتنی ہوئی ہے اس سے 6 گنا یہاں پہ ہوئی ہے، تو انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے کہ ہم ان سے بالکل ہمدردی کریں گے۔ بہت افسوسناک بات ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جہاں پہ لوگ زندگی کی کشمکش میں ہیں، جن کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے، یہ تو ہمارا حال ہے، لیکن ہم سے بھی بدتر ممالک ہیں۔ مطلب ہم تو وی آر ون آف دا 8 موسٹ والنریبل کنٹریز، لیکن آپ دیکھیے کہ مالدیوز اگر یہ ٹیمپریچر رائز سمندر میں ہوتا گیا تو وہ زیر آب آ جائیں گے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ جو پیسیفک آئلینڈ ممالک ہیں وہ زیر آب آ جائیں گے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ان کے لیے یہ ایک مطلب زندگی کی کشمکش ہے۔ یہ ایک صرف وہ جو پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ گفتن خوردن برخواستن، وہ اب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے جو سمٹ پہلا کر رہے ہیں وہ امپلیمنٹیشن پہ بات کر رہے ہیں کہ جو آپ نے پہلے ایگریمنٹس کیے اس کے اوپر عمل پیرا آپ کتنے ہوئے، اور پھر اس کے آگے ہم COP 27 میں بات کرتے ہیں کہ وے فارورڈ مزید آگے کیسے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں چین اور روس کے کردار کی بھی ہم بات کریں گے کہ وہ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں، لیکن امیرہ آپ بتائیے کہ یہ جو اتنے ہم لوگ متاثر ہوئے، ظاہر ہے ہماری توقعات تو ہیں پوری دنیا سے کہ ہمارا نقصان تو ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا، 30 سے 40 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا معیشت کو۔ کچھ دنیا بھی ہم سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہم خود بھی اس معاملے میں کچھ کریں، کچھ چیزیں ہم خود بھی کر سکتے ہیں۔ جو آبی گزرگاہیں ہیں وہاں پر ہم آبادیاں کھڑی کر دیتے ہیں، وہاں پر ہم کمرشلزم کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی جو معیشت کو نقصان ہوا اس کے لیے تو بہرحال عالمی برادری کو ہی آگے آنا پڑے گا۔ جی بالکل، اور پچھلی کنورسیشن جو ابھی ہو رہی تھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کلائمیٹ فائنانس کی جہاں بات آتی ہے تو ایک تو ضرور یہ بات ہے کہ ڈیولپ کنٹریز ہمیں نہیں دے رہی فائنانس، پورا نہیں کر رہی اپنا جو پلیج انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن دوسری بات یہ کہ جو ہم اویلیبل بھی ہے کلائمیٹ فائنانس وہ پاکستان ایکسیس نہیں کر پا رہا۔ تو COP 27 جیسے جگہوں پہ جو ہے یہ ڈسکس ہونا بہت ضروری ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بھی، اسپیشلی کہ یہ جو ایکسیسیبلٹی ایشو ہے یہ کس طرح ٹیکل کرنا ہے۔ اور آپ نے جو سوال کیا، یہ میرے پیچھے جو ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز لگے ہوئے ہیں، اس میں نو پاورٹی نمبر 1 سے لے کے جو ہے پارٹنرشپس فار دا گولز نمبر 17 تک لے کے پاکستان کو یہ انڈیویجولی نہیں ٹیکل کر سکتے، ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے سب کچھ، کیونکہ ہمارے جیسے آپ نے کہا کہ کیوں ریور بیڈس پہ کیوں ہماری اس طرح جگہوں پہ انلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ پاورٹی ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس آپشنس نہیں ہیں، کیونکہ ایک پریولیج کی اور سوشل ڈسپیرٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم ایکول فوٹنگ پہ نہیں ہیں سارے، اینڈ اس کے علاوہ پھر پالیسی امپلیمنٹیشن اور پالیسی کریشن پہ بھی کام کرنا ضروری ہے۔ تو لیکن بات ساری یہ آتی ہے کہ جہاں ہم کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے
جو سارے سسٹمز ہیں، کلائمیٹ چینج کوئی ایڈیشنل چیز نہیں ہے، کوئی الگ سے چیز نہیں ہے جو کہ آ رہی ہے. کلائمیٹ چینج آپ کی صرف ایگزسٹنگ پرابلمس کو لے کے زیادہ بڑا کر کے ہمیں دکھا رہی ہے، ہماری ایگزسٹنگ پرابلمس کو اور برا کر رہی ہے ان اے سینس. تو بات یہ کہ جب ہم اپنے سسٹمز اور اسٹرکچرز پہ کام کریں گے تب ہی ہم کلائمیٹ چینج کے ساتھ اڈیپٹ کر سکیں گے. اور اڈیپٹیشن اور ریزیلینس بلڈنگ کا بیسکلی یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو فائنانس آ رہی ہے وہ اڈیپٹیشن کے لیے استعمال ہو، ریزیلینس کے لیے استعمال ہو، آپ کی اسٹرکچر سسٹم اسٹرینتھننگ کے لیے ہو، کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ہو، تاکہ ہم صرف یہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ نہیں ہے. دس از اے پرابلم جہاں ہماری پاورٹی ڈکریز کرنے کی ضرورت ہے، آپ کی ہنگر میل نیوٹریشن ڈکریز کرنے کی ضرورت ہے، کوالٹی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چل رہی ہیں، اور جب ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں گے تو کلائمیٹ چینج تو ایک ایڈیشنل اس سے کلائمیٹ چینج ہی ہم اڈیپٹ کر رہے ہیں، کلائمیٹ چینج پر اڈیپٹ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک بہت ہولسٹک کام کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر، کہ صرف ایک منسٹری یا صرف ایک ایجنسی اینٹی اس پہ نہیں کام کر سکتی. سب کو مل کے اس پہ کام کرنا ہے، چاہے وہ پلاننگ ڈویژن ہو، چاہے وہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہو، چاہے وہ منسٹری آف فائنانس ہو. سارے پروونسز کو ساتھ لے کے چلنا، ساری کمیونٹیز کو ساتھ لے کے چلنا، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، کیونکہ یہ ایک سنگولر مسئلہ نہیں ہے. دس از گروپ آف مسئلے، کلمینیشن آف ڈفرینٹ مسئلے جو کہ ہم فیس کر رہے ہیں آج. ٹھیک ہے. یہ وہی والی بات ہے کہ نائلہ صاحبہ، ہم ایک زمانے سے 5 جون میں خود جب اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ 5 جون کو ہم ایک ورلڈ انوائرمنٹ ڈے مناتے ہیں، آج تک منائے جا رہے ہیں، لیکن وہ ایک دن منانے کی حد تک کی بات ہوتی تھی. اب جو ہے وہ ضرورت اس بات کی محسوس کی جا رہی ہے کہ یہ دن منانا نہیں ہے، بلکہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں جو کام کرنا ہے انوائرمنٹ کے لیے ہمیں پوری دنیا کو کرنا پڑے گا. اور جیسے آپ بھی فرما رہی ہیں کہ اب وہ جو G20 ممالک بھی ہیں وہ اب اس سے بھی وہ لا تعلق رہ نہیں سکتے، اب ان کو بھی آگے ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ تو ایک موریلٹی کا بھی بہت بڑا ایشو ہے ان کے لیے. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ اصول جو ہیں وہ مرضی سے چینج نہیں ہو سکتے. اور جیسے انہوں نے فرمایا، میں ان سے متفق ہوں، بٹ یہ دیکھیے کہ آپ SDG سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ پہلے کام کر رہے تھے. جہاں تک SDGs کی بات ہے، اور یہ بات درست ہے کہ یہ صرف ایک منسٹری یا ایک آرگنائزیشن کا ٹھیکہ نہیں ہے، یہ ہم عوام کا بھی حصہ ہے. بالکل صحیح. کہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح سے آلودگی پھیلاتے ہیں، کس طرح سے ہم گلیوں میں جو ہے گند اکٹھا کرتے ہیں جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، وہ ایک نجی لیول کی بات ہے. لیکن جو اس وقت جس طرح سیکرٹری جنرل UN سیکرٹری جنرل نے کہا کہ جہاں بارشیں ہو رہی تھی کہ اٹس رینز آن اسٹیرائڈس، اس طرح کی جو گلوبل کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے وہ ایک ملک کی بس کی بات نہیں ہے. اور یہ جو چینج ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور سائنٹسٹ پہلے تو بہت سی دنیا ڈینائی کرتی، نہیں جی یہ کوئی ایسی چیز وجود نہیں رکھتی. بہت سی ممالک کے لیڈرز یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا وجود نہیں ہے. لیکن اب جب ان کے گھروں میں بھی مسئلہ آنے شروع ہوا ہے تو انہیں احساس ہونے شروع ہوا کہ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ جو سمٹ ہو رہا ہے اس لیے بھی اہم ہے کہ اب سب کو ایک بیداری ہو رہی ہے کہ آپ کلائمیٹ چینج ڈینائل نہیں کر سکتے، آپ کو اسے قبول کرنا ہے اور مل کے آگے چلنا ہے. اور فنڈنگ جو ہے وہ اہم ہے. غربت بھی ایک مزید مسئلہ پیدا کرتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ آپ کے پرائم منسٹر اس سے پہلے چین گئے تھے، اور چین میں بھی آپ کی جو گفتگو ہوئی تھی اس میں پاورٹی ایلیویشن کی بات ہوئی تھی، کلائمیٹ چینج کی بات ہوئی تھی، گرین انرجی کی بات ہوئی تھی، اور سسٹینیبلٹی آف ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی تھی، اور انکلوسیونیس کی بات ہوئی تھی. اور ہم اسی موضوع کو، یعنی کہ جہاں تک آپ کی بات ہے، آپ اپنے جتنے آپ نے پرنسپلز رکھے ہیں ان کو آپ بائیلیٹرل، ریجنل اور انٹرنیشنل لیول میں کنسسٹنسی سے پروجیکٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو کنسسٹنسی ہے یہ بہت اہم ہے. اگر آپ ایک جگہ ایک بات کہیں، دوسری جگہ دوسری بات کہیں، تو آپ کی پھر وہ کریڈیبلٹی نہیں رہتی. لیکن آپ دیکھیے کہ آپ ہر جگہ یہ بات کر رہے ہیں تو اگلے پھر احساس کرتے ہیں کہ ہاں اس میں اہمیت ہے اور اس کے اثرات سب پہ ہو رہے ہیں، صرف کہنے کی بات نہیں ہے. اور یہ
جو پرائم منسٹر صاحب یو این میں گئے, انہوں نے وہاں پہ اس حوالے سے بات کی, اپنا کیس بتایا پوری دنیا کو, لیکن اس سے پہلے یو این سیکرٹری جنرل کا پاکستان آنا اور خود چیزوں کو وٹنس کرنا, یہ بھی آپ کی نظر میں بہت اہمیت تھی اس کی کہ انہوں نے پوری دنیا کو وہ باور کرا رہے ہیں اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے یہ. بالکل, جب تک سیکرٹری جنرل نہیں آئے تھے یہاں تو لوگ اور لوگوں سے آپ کے پڑوسیوں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس کو ڈاؤن پلے کر رہے تھے, لیکن جب یو این سیکرٹری جنرل صاحب آئے انہوں نے خود دیکھا, ان کو ہیلی کاپٹرز پہ سارے ملک میں جہاں جہاں 1/3 یعنی کہ 1/3 آپ کا ملک زیر آب تھا, اور انہوں نے جب دیکھا کہ کس حد تک تباہی ہے, کس حد تک غربت اور مفلسی بڑھ گئی ہے, لوگوں کے گھر بہہ گئے ہیں, کسی کو اپنے رشتہ دار نہیں مل رہے, بھائی نہیں پتہ کدھر ہے, بیٹے پتہ نہیں کدھر ہے, کچھ نہیں سمجھ آ رہی, اس انٹینسٹی کی جو تباہی ہے وہ ایک پھر مثالی ایشو بن گیا ہے, اور اسی لیے پرائم منسٹر نے کہا کہ وہاں پہ ہم اسے ٹیسٹ کیس کی طرح پریزنٹ کریں گے کہ یہ ایک کیس سٹڈی ہے جو ابھی مطلب ریسنٹلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. امیرہ یہ بتائیے کہ ظاہر ہے یو این سیکرٹری جنرل نے, میں نے جان کیری کی بھی بات کی, لیکن اسی COP27 کے تناظر میں 2 دن پہلے یو این سیکرٹری جنرل نے بھی کہا ہے کہ جو کاربن ایمٹ کرنے والے لوگ, گرین ہاؤس گیسز ایمیشن کرنے والے جو ممالک ہیں ان کا موقف, اور پھر جو ان گیسز سے متاثر ہوئے ہیں وہ ممالک, یعنی وہ غریب ممالک, ترقی پذیر ممالک, ان کے نقطہ نظر میں ایک بہت بڑا فرق ہے, لیکن وہ کھڑے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, ان ممالک کے ساتھ جو اس سے متاثر ہوئے ہیں, لہٰذا کوئی نہ کوئی ایک راستہ نکالنا پڑے گا. اگر آپ بالکل 180 ڈگری پہ کھڑے ہوں گے اور آپ کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو تیار نہیں ہیں ان کو فائننس کرنے کے حوالے سے, تو پھر ایسا تو نہیں ہوگا, کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنا پڑے گا. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اتنی بڑی آوازیں جب آ رہی ہیں اس معاملے پہ تو ہم توقع رکھیں اس COP27 سے؟ دیکھیں کیونکہ میں خود ایک کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہوں, تو میرے آئیڈیالزم اپارٹ ریئلسٹک بات یہ ہے کہ آپ کی رینیویبل انرجی کی اگر بات کر لیتے ہیں فار ایگزامپل, تو یہ نہ صرف جو ہے کلائمیٹ چینج کے لیے سیدھا راستہ ہے, بلکہ یہ اکنامکلی بھی آپ کو زیادہ فیزیبل پڑتا ہے, کیونکہ جیسے سولر انرجی فار ایگزامپل ہیز بن the cheapest form of energy since 2017, اور آگے سالوں میں یہ اور سستی ہوتی جا رہی ہے. اور فاسل فیولز آن دی ادر ہینڈ یہ ایسی چیز ہے, یہ ایسی انرجی ہے جس کو آپ کو بلینز آف ڈالرز کی سبسڈیز ملتی ہیں ہر سال. تو اگر یہ سبسڈیز جو ہے گورنمنٹس کی طرف سے ہٹا دی جائیں, جیسے پاکستان میں ہٹائی گئی تھی کچھ سالوں پہلے, تو لوگوں کا تو برا حال ہو جاتا ہے مہنگائی سے. تو جی بالکل, تو اس وجہ سے ہمیں یہ ٹیکنیکلٹیز بھی دیکھنی ضروری ہے کہ فاسل فیولز کا جو ایک مافیا بنا ہوا ہے دنیا میں, وہ لوگ نہ صرف جو ہے اکنامکلی اپنے پروفٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, بلکہ کافی سارے ممالک میں پالیٹکس کو فنڈ کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی امریکہ جیسے ممالک میں. تو اور وہ لوگ فنڈ آف کورس ایسے پولیٹیشینس کو کرتے ہیں جو ان کی زیادہ فائدے کے لیے جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ بنائیں گے اور وہ امپلیمنٹ کریں گے. تو پاکستان میں تو خیر ہمارے اس قدر ڈیپتھ میں پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے ایک فاسل فیولز کے لحاظ سے, لیکن باقی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے اس میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ فاسل فیولز کا ایک مافیا ہے, اینڈ اس مافیا سے نجات حاصل کرنا ہمارا بہت ضروری ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے. لیکن بات صرف یہ آتی ہے جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک رینیویبل انرجی پاتھ وے, ایک رینیویبل انرجی کی طرف جانا اور ایک گرین فیوچر کی طرف جانا ہمارے لیے نہ صرف دنیا کے لیے بہتر ہے بٹ آپ کی اکانومی کے لیے بھی بہتر ہے ایٹ دس پوائنٹ. تو اس پہ کام ہو رہا ہے, پوری دنیا پہ ہو رہا ہے, ہائی لائٹ کم کیا جاتا ہے اور اتنا زیادہ نہیں ہو رہا جتنا زیادہ ضرورت ہے ہمیں امیڈیٹلی. اور بس یہ کہ ہمیں اس کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ فاسل فیولز نے ہسٹوریکلی بہت انٹروین کیا ہے پالیٹکس میں اور پولیٹیکل ڈیسیجنس میں, جس کی وجہ سے ہمارا آج یہ حال ہے. اور ہمیں یہ پتہ ہے فار شور کہ جو ایکزون موبل اسپیشلی جو تھا وہ 1950s سے جو ہے ان کو پتہ تھا, ان کے سائنٹسٹس کو پتہ تھا کہ کلائمیٹ چینج ایگزسٹ کرتا ہے, اور انہوں نے فنڈنگ دی تھی, بہت سارے فاسل فیول کمپنیز نے جو ہے فنڈ کیا تھا ایک مس انفارمیشن کیمپین کو پوری دنیا میں کہ کلائمیٹ چینج ڈز ناٹ ایگزسٹ.
تو یہ والی چیزیں، یہ والی ہسٹری جو ہے کئی بار چھپائی جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، لیکن دیر از اے بگ ریزن کہ ہماری آج وہ والی پروگریس نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. جیسے COP27 کو ہی آپ لے لیں، اس کی مین فنڈنگ ایجنسی کوکا کولا ہے، اینڈ کوکا کولا از دا بگیسٹ پولیوٹر آف پلاسٹک ان دا ورلڈ پچھلے کئی سالوں سے. تو ایک پولیوٹر اگر آپ کو فنڈ کر رہا ہے ایک اتنی بڑی پولوٹر کو تو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی نا، پولوٹرز کو تو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی. جو نائلہ صاحبہ، جو کہ سیکرٹری جنرل صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو جتنے بھی پولوٹرز ہیں ان کو اپنی ذمہ داری بھی لینی پڑے گی. لیکن یہ تو بات انہوں نے درست کہی کہ فاسل فیولز یہ بھی ایک بہت بڑا مافیا ہے، اور وہ بہت پوری دنیا کے اندر مختلف لوگوں کو وہ فنڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کمپنیز چل رہی ہوتی ہیں، سیاستدان ان کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جو گرین انرجی جس کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں، سولر انرجی، ان کے راستوں میں بھی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہوتی ہے. چین نے بھی سولر پہ بہت کام کیا. اور اس صورتحال کو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ روس کیسے دیکھ رہا ہے؟ یاد رہے کہ COP27 میں چین کے صدر اور روس کے صدر شرکت نہیں کر رہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت جو ایک کرائسس بنا ہوا ہے اس میں ایک بنیادی وجہ تو روس بھی ہے، جس کا یوکرین کے ساتھ مسئلہ ہے. وہاں انرجی کم ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے اب یورپ اور وہ ممالک جو ہیں وہ اب کول کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے آپ نے اس میں یہ 3 پہلو اجاگر کیے. بہت ہی میں نے کوئی زیادتی شاید کر دی ہے. نہیں بالکل درست ہے. اب اگر آپ فاسل فیول کی بات کر رہے ہیں، جو مافیا کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے آسٹریلیا کو ان کی کول ایکسپورٹ بہت بڑی ہے، اور اس لیے وہ پہلے کلائمیٹ چینج میں نہیں آ رہے تھے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ COP31 ہوسٹ کرنے کو تیار ہے. ہوسٹ کرنے کو تیار ہے. ٹھیک. تو آپ دیکھیے کہ سیاست کس طرح بدلتی ہے، کیونکہ ان کے ارد گرد جو ہیں پیسیفک آئلینڈ کنٹریز ہیں جو کہ اب بہت خطرے میں ہیں، کیونکہ واٹر لیول رائز ہو رہا ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گے. ایسے نہیں کہ ان کا کوئی غم ہے زیادہ، لیکن پھر بھی وہ ادھر سے ریسورسز لیتے ہیں. جس طرح پاپوا نیو گنی میں آئل اینڈ گیس بہت زیادہ ہے، بالکل صحیح، اور آسٹریلیا ان کی آئل اینڈ گیس پہ ڈیپینڈ کافی کرتا ہے. تو آبویسلی انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں اکنامک ریلیشنز. تو فاسل فیول مافیا ہے، اور وہ اس پہ جو ہیں جتنے بڑی کمپنیز ہیں وہ اس کو فنڈنگ بھی کرتی جیسے آپ نے فرمایا. لیکن جہاں تک گرین انرجی کی بات ہے، اب دیکھیے کہ اگر جیسا پاکستان اور چین کی ہم بات کر رہے تھے، تو آپ کی اگر بسوں پہ سولر پینلز لگ جاتے ہیں، آپ کی گاڑیوں میں ہو جاتے ہیں، ماس جو ٹرانسپورٹ ہے اس پہ ہو جاتے ہیں، تو آپ کی عوام کو بھی اس میں بہتری ہوگی، اور آپ کا جو بل جو جاتا ہے آئل اینڈ امپورٹ بلین آف ڈالرز جو ہمارے جا رہے ہیں، جو بہت وہ آپ کے جو ہے بچ جائیں گے انشاءاللہ. تو اس کو ہم نے جو ہے نا بڑے منطق کے ساتھ اس پہ ہم نے وہاں پہ موقف بیان کرنا ہے، اور کر رہے ہیں انشاءاللہ. میں پر امید ہوں. جہاں تک آپ نے روس کی بات کی، روس جو ہے وہ ان کی کمزوریوں کو سمجھتا ہے، گلوبل نارتھ کی کمزوریوں کو سمجھتا ہے، اس لیے اس نے وہ اقدامات اٹھائے جس پہ انہیں پتہ تھا کہ یہ گھٹنے پہ آ جائیں گے. اور آپ دیکھیے کہ اب جس طرح جرمنی کے جو ہیں وہ چانسلر گئے وہاں، حالانکہ سب نے انہیں، فرانس نے ان کو جو ہے ان کی تنقید کی، اور ممالک نے تنقید کی یوکرین معاملے پہ، چونکہ ان کا موقف تھا چین کا ایک روس کے ساتھ. بالکل. لیکن جرمن چانسلر وہاں گئے. ایگزیکٹلی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سیاست کو اور اقتصادی مفاد کو الگ نہیں کر سکتے. آپ کو اب جو ہے نا، اگر آپ نے غربت مٹانی ہے، دنیا کو اپنے لیے بہتر کرنا ہے، آپ میرے لیے بے شک نہ کریں، اپنے لیے بہتر کرنا ہے، تو آپ کو دوسروں کے ساتھ مل کے چلنا ہے. گلوبل نارتھ اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا، اس کو اب یہ احساس ہے. اور آپ دیکھیے کہ اسی لیے وہ دے ایگریڈ ٹو دا فنڈنگ، لیکن پھر کنٹریبیوشنز میں ڈھیلے پڑ گئے کہ نہیں ہمارے پیسے تو وہاں جا رہے. آپ کی منسٹر صاحبہ نے فرمایا کہ اگر جنگ میں آپ اتنے پیسے ڈال رہے ہیں، آپ یوکرین کی جنگ میں کتنے مہنگے اسلحہ وہاں دے رہے ہیں، تو بجائے ادھر کرنے کے آپ کیوں نہیں اس کو جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی جو ریفیوجیز ہیں، جو تباہی ہے،
وہاں پہ اس کا آپ 1/3 بھی لگا دیں تو دنیا میں جو گندم کی قیمت بڑھ رہی ہے، فوڈ انسیکیورٹی ہو رہی ہے، ان سب مسائل کو آپ آرام سے ایڈریس کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ نیتیں کہاں پہ. اچھا، یہ بائی ڈیفالٹ بھی اگر ہم کہیں تو شیری رحمان صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت کلائمیٹ کی منسٹر ہیں، جی جی اور وہ ایک سیزن ڈپلومیٹ بھی رہی ہیں، جی جی سفیر رہی ہیں جی امریکہ کے اندر. جی جی یہ بھی ہمیں ایک ایڈوانٹیج مل رہا ہے کہ وہ جو بات کرتی ہیں وہ دونوں سائٹس کو دیکھ کے بات کر رہی ہوتی ہیں، ڈپلومیسی کو اور ایشو کو ملا کے. جی جیسے ہم آپ سے تو ہمیشہ سے انٹرنیشنل ریلیشنز پہ ہی بات کرتے رہے ہیں، لیکن اس کلائمیٹ کے حوالے سے جتنی آپ نے آج اچھی گفتگو کی ہے تو میں خود بھی بہت امپریس ہوا ہوں کہ آپ چیزوں کو سمجھتی ہیں. یہ ایک بڑا ایڈڈ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈپلومیسی کو بھی سمجھ رہی ہیں اور اب کلائمیٹ کے ایشوز کو بھی سمجھ رہی ہیں کہ انٹرنیشنل فورمز کے اندر آپ اپنی آواز کو مؤثر بنا سکتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ آپ دیکھیے نا یہ سیاست ہی کھیل رہے ہیں نا، یہ ڈپلومیسی ہی ہو رہی ہے. بالکل صحیح. تو اگر آپ کو جو اصلی مسائل ہیں ان کا بھی اندازہ ہو اور پھر آپ میں یہ ایبلٹی ہو کہ آپ دوسروں کو کس طرح سے اپنے موقف بیان کرتے ہیں اور ان کو اس پہ جو ہے کنونس کرتے ہیں، تو اس لیے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے نتائج جو ہیں وہ پچھلے سے بہتر ہوں گے. اچھا، یہ امیرہ جو اہم آپ خود بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہیں، لیکن ضمن مسائل کا تو سامنا ہے. اس وقت ہم اگر یہ ممالک یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو ڈیٹ فائنینسنگ ہے اس وقت جو ہمیں قرضے دیے گئے ہیں، ہم اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے سارے کے سارے ریسورسز جو ہیں وہ ہم لگا رہے ہیں. تو اگر ہمیں اتنی بھی لچک مل جائے ان ممالک کو کہ وہ جو بجائے اس کے کہ قرضے واپس کرنے میں ہمارے پیسے لگ رہے ہیں، وہی پیسے ہم اس کی طرف موڑ دیں اور بحالی کی طرف، ری ہیب کی طرف، ان ایکٹیویٹیز کی طرف موڑ دیں، تو تب بھی کچھ بہتری ہو سکتی ہے. جی بالکل، ایکچولی ہمارے پاس بالکل گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم دونوں چیزوں پہ اکٹھے فوکس کر سکیں، کیونکہ جب ہم ڈیٹ پہ فوکس کر رہے ہیں تو ہماری ڈیولپمنٹ سے پیسے ہی جا رہے ہیں، اور جب تک کہ ہمیں ڈیٹ ریلیف کے ساتھ ساتھ لاس اینڈ ڈیمیج فائنانس بھی اور اڈیپٹیشن فائنانس بھی چاہیے، اور ان چیزوں کے بعد جو ہے ہم تھوڑا سا سوچ سکیں گے کہ ہمیں فیوچر میں اس کو اسٹریٹجی کیسے لے کے جانا ہے، ہم نے اپنے ملک کو کلائمیٹ چینج سے کس طرح بچانا ہے. کیونکہ یہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا ایک ادارہ نہیں کام کر سکتا اور ایک ڈائریکشن میں ہم نہیں کام کر سکتے. یہ ملٹی پرونگ چیز ہے، ملٹی ڈائریکشنل چیز ہے، اور جب تک کہ ہمیں ہر سائڈ سے ہیلپ نہیں ملے گی یہ کرنے کے لیے تو کافی مشکل ہوگا اس پہ کام کرنا. کیونکہ کلائمیٹ چینج کے لیے آپ کو ملٹیپل چیزیں چاہیے. جیسے اگر آپ یہ فلڈس ہی لے لیں فار ایگزامپل، تو اس میں صرف آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے پانی کھڑا ہوا ہے، بلکہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ واٹر اویلیبلٹی نہیں ہے، لوگوں کے پاس صاف پانی نہیں ہے پینے کو، جو کہ فلڈ افیکٹیز ہے. آپ کے ہوم لیس ہو گئے ہیں لوگ، ان کے گھر ڈسٹروائے ہو گئے ہیں، فوڈ انسیکیورٹی ہو گئی ہے، دے ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو فوڈ. آپ کی ملٹیپل اور مسئلے ہو گئے ہیں، آپ کی ڈینگی کے بہت مسئلے ہو گئے تھے، اسکن ڈیزیز بہت پھیل گئے ہیں. تو اتنے صرف ایک مسئلے سے جو ہے اتنے ایڈیشنل مسئلے کریٹ ہو رہے ہیں کہ ہمیں ہر چیز میں ہیلپ کریے، ہر ڈائریکشن میں ہیلپ چاہیے. سو نہ صرف ہمیں ڈیٹ ریلیف چاہیے بٹ آلسو ہمیں لاس اینڈ ڈیمیج فائنانس چاہیے، اینڈ آلسو ہمیں اڈیپٹیشن پہ کام کرنے کے لیے بھی فنڈنگ چاہیے. ٹھیک ہے نالے صاحب، لیکن یہ جو آواز ہم اٹھا رہے ہیں یہ ایک مناسب آواز ہے نا کہ ڈیٹ فائنینسنگ اور وہی انہی جو وسائل ہیں ان کی ڈائریکشن موڑ دی جائے اس طرف، ریہیبلیٹیشن کی طرف، ان چیزوں کی طرف. بالکل، کیونکہ جیسا آپ نے فرمایا کہ یوکرین وار کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اس وقت دینے کو، تو ٹھیک ہے آپ اگر جو وہ قرضے ہیں وہ کر دیں ہمارے لیے آسان، تو ہم بجائے پیسے وہ جو آپ اس پہ لگاتے ہیں ڈیٹ پہ، وہ آپ اپنی عوام کی بہتری میں لگا سکتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نیا پیسہ ہی دیں، اگر آپ ڈیٹ ریلیف ہی دے دیتے ہیں تو وہ بھی بہت بڑی، کیونکہ آپ دیکھیے اس وقت پاکستان کتنے قرضوں میں دبا ہوا ہے. آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز آپ دیکھیے کہ کس طرح سے، اس سے آپ کے لیے، آپ کے عوام کے لیے کتنی دشواریاں ہیں. اگر آپ اسی کے بنا پہ ڈیٹ ریلیف لے لیتے ہیں تو جو پیسہ آپ کا جو ہے وہ پیمنٹ میں جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر سال آپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ ڈیفالٹ نہ ہو جائے، ڈیفالٹ نہ ہو جائے. جتنا پیسہ آپ کے پاس آتا ہے
اس کا جو ہے 75% آپ جو ہے وہ ڈیٹ پیمنٹ میں ڈال دیتے ہیں، تو آپ کے پاس بہت تھوڑی پونجی رہ جاتی ہے جو آپ ملک کے عوام کی بہتری کے لیے لگا سکیں. لیکن اگر آپ کے پاس یہ، اور یہ سیکرٹری جنرل، یو این سیکرٹری جنرل نے بھی کہا کہ آپ جو ہے اگر ڈیٹ سواپ کر دیں، ڈیٹ ریلیف دے دیں، تو یہ ممالک وہ اب پیسہ بجائے ادھر بھرنے کے اپنے لوگوں پہ لگا لیں اور لوگوں کی بہتری ہو جائے. تو طریقے ہیں، اور یو این سیکرٹری جنرل بھی ان باتوں کو سمجھتے ہیں. اب جو گلوبل نارتھ ہے ان کو بھی یہ بہانہ نہیں رہ سکتا کہ جی ہم جنگ میں ہیں اس لیے ہم نہیں کر سکتے. آپ اول تو جنگ میں اتنے پیسے مت ڈالیں، نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ کریں. دوسرا یہ کہ آپ کے جو بھی ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن آپ جو آپ کی ذمہ داری ہے، جو ایک انصاف کی بات ہے، آپ اس پہ بھی تھوڑا احساس کریں. اور مجھے خیال ہے کہ یہ احساس ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جو اب بحث چلے گی آگے انشاءاللہ COP27 میں اور امپلیمنٹیشن سمٹ میں کچھ بہتری کی مجھے تو امید ہے. اچھا، اس میں سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، وزیر اعظم سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور آپ ریسنٹ پاس میں اگر ہم دیکھیں تو سعودی عرب کا انہوں نے وزٹ کیا، وہاں سے بھی کچھ رول اوور ہوا اور کچھ کمٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، کچھ انویسٹمنٹ کی بھی آ رہی ہیں. چین نے بھی رول اوور پہ اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے، بہت بڑا جو لون تھا، اور یہاں پر بھی کچھ سائیڈ لائنز پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ہمیں ایک ایڈوانٹیج اس طرح سے ہوگا کہ لوگوں کو ہم انڈیویجولی بھی بتا رہے ہیں پاکستان کا جو کیس ہے اور جو پاکستان کے مسائل ہیں اس وقت اس سیلاب کے نتیجے میں اور اس کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں. بالکل آپ نے درست فرمایا، کیونکہ دیکھیے آپ کے پاس اتنی فنڈنگ نہیں ہوتی کہ آپ کی جو ہے وہ ڈیلیگیشنز سب ممالک میں جائیں. تو جب یہ ایسے کوئی بھی انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے تو اس کی سائیڈ لائنز پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اہم ممالک جن سے آپ ڈائریکٹلی ویسے نہیں وزٹ کر کے کر سکتے، آپ بائیلیٹرل میٹنگز آن دا سائیڈ لائن کر لیتے ہیں. تو یہ ابھی بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے کہ سائیڈ لائنز پہ جو اہم ممالک ہیں ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ان موضوعات پہ گفتگو ہو. اور جہاں تک سعودی عربیہ کی بات کی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اب وہ بھی ایک جو ہے وہ میداز کر رہے ہیں کہ مڈل ایسٹرن جو ہے انیشیٹو، وہ گرین انیشیٹو ان کا تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے، وہ اس میں بھی آپ کو دعوت دے رہے ہیں. تو یہ انیشیٹو بھی اس خطے کے لیے، یعنی کہ مڈل ایسٹ، گلف، ہمارا ایریا، ان کے لیے انشاءاللہ اس سے بھی کوئی بہتری نکلے گی. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ امیرہ جو ایشو ہے اس میں پوری دنیا کے اندر ایک انفلیشن کا بھی ایشو ہے، اور اسی انفلیشن کو لے کے ویسٹ بھی اور یہ پولوٹرز بھی ایک بہانہ تو بنا رہے ہیں، لیکن اتنے ہائی لیول پہ جب یہ کانفرنس ہو رہی ہے جس میں بڑے اہم لوگ آ رہے ہیں، جس میں ظاہر ہے رشی سناک ہیں، میخواں ہیں، امریکی صدر جو بائیڈن جو ہے وہ کل کے انتخابات کے بعد اس کو جوائن کریں گے، اور پھر یو این سیکرٹری جنرل کے بار بار اس قسم کے بیانات سامنے آئے ہیں کہ پوری دنیا اس پر توجہ دے. میرے خیال میں جس کلائمیٹ جسٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی موسمیاتی انصاف کی ہم بات کر رہے ہیں، اس آواز میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک طاقت آئے گی اور دنیا اب مجبور ہوگی کہ کچھ جو کلائمیٹ فائنینسنگ ہے اس حوالے سے کچھ وہ ٹھوس منصوبہ بندی کریں اور کچھ ٹھوس اقدامات ان کے سامنے آئیں. سوری، آخر میں آپ کی آواز کٹ گئی تھی، آپ کے سوال کا آخری پارٹ ذرا اگر ریپیٹ کر دیں. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ ٹھوس سامنے آ سکتا ہے اس کے نتیجے میں کہ جب اتنے مؤثر آوازیں دنیا میں وہ اب اس موسمیاتی تبدیلی کے لیے سے آواز اٹھا رہی ہیں. جی بالکل، امید تو اگین ہوتی ہی ہے کہ ہر سال ہمیں امید ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اس سال، لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ہوگا کچھ کہ نہیں اینڈ میں، بیکاز اگین آپ کی فنڈنگ جو کر رہا ہے کاپ کی، اگین پھر کس کنٹری میں کاپ ہو رہا ہے، کون سے لوگ انوالوڈ ہیں کاپ میں، کس کی سے زیادہ بڑھی ہے کاپ میں، تو یہ والے فیکٹرز بھی کنسیڈر کرنے ضروری ہوتے ہیں. اینڈ آف کورس ڈپلومیسی اس میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہے، لیکن بات یہ کہ پرائیورٹیز جو ہے سیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت. اور
مشکل کام بھی ہے پرائیورٹی سیٹ کرنا، انشور کرنا کہ ہمیں کلائمیٹ فائنانس مل جائے گی. جیسے کہ میں نے پہلے کہا، پاکستان نے لاسٹ ایئر بھی لاس اینڈ ڈیمیج فائنانس فیسلٹی کا جو ہے پش کیا تھا، لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو اس لیے امید ہے کہ اس سال کچھ بہتر حالات ہوں گے. اچھا چلے، آپ کو امید ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اسی کے لیے یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے. تو ہم دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ تو اس سے نکلے گا. جیسے کہ آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ اس ایجنڈے میں ان 3 چیزوں کا آنا، لاس اینڈ ڈیمیج کا، کیونکہ یہ تو وہ ممالک ہیں جو ماننے کو ہی تیار نہیں تھے. بالکل صحیح کہا. تو یہ آلریڈی پیش رفت تو ہو گئی نا کہ ایجنڈا آئٹم بن گیا. پہلے تو وہ ایجنڈا میں ہی نہیں شامل کر رہے تھے. تو یہ کہ وہ شامل کیا گیا بذات خود ایک پیش رفت ہے. اب اس پیش رفت کے آگے امپلیمنٹیشن کس لیول پہ جاتی ہے وہ دیکھنے کی بات ہے. مطلب جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ تو اس بات کو کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس وقت جو ہے بڑی مشکل میں ہیں، جنگ میں ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن ان کو اب یہ احساس ہے کہ جو بھی ہے ذمہ داری ہے، اور آپ کے پاس اتنے فنڈنگز ہیں. آپ دیکھیے کہ جس طرح میں ڈیٹا پڑھ رہی تھی کہ یہ کلائمیٹ چینج کا جب یہ فلڈز کی بات ہو رہی تھی تو ای یو نے جو ہے میرا خیال ہے $1.3 ملین یوروز بھیجے. اور جو انہوں نے کلائمیٹ ریفیوجیز جو وہاں جا رہے ہیں یورپ میں، ان کے اپنے بارڈرز کنٹرول کرنے کے لیے 34 بلین یوروز. تو آپ ڈسپیرٹی دیکھ لیں کہ کہاں آپ 1.3 ملین یوروز لگا رہے ہیں جہاں پہ کہ اتنی تباہی ہے، اور اپنے بارڈرز کو بچانے کے لیے آپ 34 بلین ڈال رہے ہیں. تو آپ اس 34 بلین میں سے بجائے بارڈرز پہ جو ہے آپ دیواریں کھڑی کریں اور وہ کچھ کریں، آپ ان لوگوں کی زندگیاں آسان کرنے میں جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ ان ممالک میں ہی کیوں نہیں لگاتے کہ وہ ریفیوجی آپ کی طرف آئے نا، ان کے اپنے ملک میں اتنی بہتری ہو جائے کہ ان کو ضرورت نہ پڑے اس بے گھری کی. ہاں، یہ اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے COP 27 کانفرنس کا جو امپلیمنٹیشن سمٹ ہے وہ جاری تھا، لیکن اس موقع پہ وزیر اعظم نے وہاں پہ جیسے کہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ بڑی اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں مختلف سربراہ مملکت سے. وہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ اس معاملے سے کچھ نکلے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر ابھی گزشتہ روزی میں دیکھ رہا تھا کہ جرمنی کے فرینکفرٹ ایئرپورٹ پہ ایک احتجاج ہوا جس میں بہت سے جو ایکٹیوسٹ تھے انوائرمنٹ کے وہ سائیکل چلاتے ہوئے ایئرپورٹ میں آ گئے، اور جو جیٹ طیاروں کا جو ایک بہت بڑا فلیٹ وہاں پہ کھڑا تھا وہ وہاں پر احتجاج کر رہے تھے اور پولیس ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی. ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر ہمیشہ سے جو کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں یہ ہمیں دکھتے بڑے ایسے ہیں جیسے وہ کرمنل ہیں، لیکن دراصل وہ آواز تو ٹھیک اٹھا رہے ہوتے ہیں. خود ان ممالک کے اندر وہ آواز اٹھا رہے ہیں. اب بالکل صحیح ہے. یہ تو گرین موومنٹ ہے نا جی. گرین موومنٹ تو کافی عرصے سے ہے، لیکن اب جو ہے یہ موومنٹ صرف ایکٹیوسٹ کی ڈومین نہیں رہی. اب جو ہے پولیٹیشنز کو بھی احساس ہو رہا ہے، اب جو ہے انسٹیٹیوشنز کو احساس ہو رہا ہے، ریجنل اور انٹرنیشنل باڈیز کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ صرف ایکٹیوسٹ جو ہیں یہ دیوانے نہیں ہیں، یہ بہت سمجھدار لوگ ہیں. اور ان کا ایک جو موقف تھا جو بڑے عرصے سے چل رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پچھلے 50-60 سالوں سے یہ موومنٹ چل رہی ہے. اب جو ہے اس میں ہر کوئی حصہ دار بن رہا ہے، اور یہ ایک بہت ان کی بھی کامیابی ہے، اور میرا خیال ہے انسانیت کے لیے بھی یہ بہتری ہے کہ ہم جو ہے انصاف سے، عزت و احترام سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھیں، بجائے اس کے کہ ہر وقت جنگ و غدل میں ہی ہم دنیا کو تباہ کرنے میں لگے رہیں. لیکن ہماری فارن پالیسی کے لیے بھی تو ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا کہ موجودہ حکومت آئی، ایک تو ایک معاشی مسائل کا تو ہمیں سامنا تھا ہی تھا، کچھ خارجہ لحاظ سے بھی ہم بڑی آئسولیشن کا شکار تھے. وہ الگ فرنٹ تھے کہ سیلاب نے بھی ہمیں آ لیا، تو ہمیں اب تین فرنٹس پہ خارجہ پالیسی الگ، معاشی پالیسی الگ، اور ساتھ میں اس فرنٹ پہ بھی ہماری وزارت خارجہ کو اور ہماری حکومت کو لڑنا پڑ رہا ہے.
وہ تو ہے جی، پر آپ دیکھیے کہ ماشاءاللہ تینوں فرنٹس پہ آپ نے کافی مدبرانہ انداز سے پیش رفت کی ہے. آپ اگر جو ہے فلڈس پہ بھی آپ نے جس طرح ڈیل کیا، جیسے کووڈ میں آپ کو بہت کامیابی ہوئی، اسی طرح آپ کو فلڈس میں بھی بہت کامیابی ہوئی. اتنی تباہی 33 ملین کی ڈسپلیسمنٹ کے باوجود آپ کے قریباً 4000 وفاتیں ہوئیں. بالکل. تو آپ اگر اس کو پرسنٹیج میں دیکھیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اقدامات حکومت نے لیے. پھر ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آپ دیکھیے کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے آپ چین جا رہے تھے، آپ روس سے بھی بات کر رہے تھے، آپ نے ایس سی او میں بھی ان موضوعات کو چھیڑا، بائیلیٹرل لیول پہ بھی اور ریجنل لیول پہ بھی، اور اب انٹرنیشنل لیول پہ بھی. تو یہ بھی آپ کی فارن پالیسی کی کامیابی ہے. اور اس طرح سے آپ دیکھیے کہ سارے فرنٹس، تینوں فرنٹس پہ آپ نے ایک میچورٹی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور بہتری آ رہی ہے معاملات کے اندر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سعودی عرب کے ساتھ معاملات، چین کے ساتھ سی پیک کا جو معاملہ تھا ہمارا وہ بہت رکا ہوا تھا. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ سی پیک میں بہت سے ہمارے جو پروجیکٹس تھے وہ سرد خانے میں چلے گئے تھے، لیکن پرائم منسٹر کی وہاں وزٹ ہونے سے ان سب پہ جو ہے گفتگو ہوئی، اور اب جو ہے تیز رفتاری سے ان پہ جو ہے عمل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس وقت ہم اسکرین پہ آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے آج COP 27 جو کانفرنس شرم الشیخ میں جاری ہے اس میں کچھ سربراہان مملکت سے ملاقاتیں کی ہیں، اور پاکستان میں جو سیلاب کی وجہ سے تباہی ہوئی وہ بھی انہوں نے ان کو بتایا ہے. عراق کے صدر عبداللطیف راشد سے ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم کی. اس کے ساتھ ساتھ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. انڈونیشیا کے صدر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لبنان کے وزیر اعظم نجیب میکانی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. یہ اہم ملاقاتیں COP 27 کے دوران ہوئی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلی کا معاملہ ہے یہ نہ صرف پاکستان کا ہے بلکہ یہ پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے، اور وہ ممالک جو اس وقت پلیوٹرز ہیں یہ خود ان ممالک کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اور پاکستان کا جو کیس ہے وہ تو بالکل ماضی قریب کا کیس ہے کہ پاکستان کے انفراسٹرکچر کو، پاکستان میں جانی نقصان ہوا، پاکستان کی معیشت کو تقریباً 30 سے 35 ارب ڈالر کا نقصان ہوا جو تخمینے ابتدائی طور پہ لگائے گئے. اس میں ورلڈ بینک بھی شامل ہے، اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی شامل ہے، اور پاکستان کی جو رپورٹ کرنے والی ایجنسیز ہیں وہ اس میں شامل ہیں. انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کا اس وقت بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اپنے تئیں پاکستان کے لیے یہ نقصان پورا کرنا بہت مشکل ہے. بہت سی جگہوں پہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ریسورسز سے بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ جو نقصان ہوا ہے یہ ظاہر ہے کہ پاکستان اس کو اپنے تئیں نہیں کر سکتا. یہی بات اقوام متحدہ میں بھی وزیر اعظم نے اٹھائی، اور اس کے بعد ہر اہم فورم پہ جہاں بھی وہ گئے، SCO کا اجلاس ہوا ہے، SCO میں بھی اس پر بات ہوئی، اور اب جو COP 27 شرم الشیخ مصر کے شہر میں ہو رہی ہے اس میں بھی یہ بات اٹھائی جا رہی ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ ہم انگیج کر رہے ہیں پوری دنیا کے ساتھ، اور پوری دنیا کو پاکستان اپنا کیس بتا رہا ہے. اس سے بھی یہ جو ایک عالمی ماحولیاتی جو تبدیلی ہے، گلوبل وارمنگ ہے، کیونکہ ظاہر ہے گلوبل وارمنگ سے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، یہ نہ صرف انسانی زندگیوں کے لیے بلکہ انسانی خوراک کے لیے، سب کے لیے نقصان دہ ہے. خشک سالی کے خطرات ہیں، سیلاب کے خطرات ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ خشک سالی بھی ہے، گلیشیئرز آپ کے میلٹ کر رہے ہیں، سی لیول آپ کا رائز کر رہا ہے، فوڈ سیکیورٹی کے آپ کو ایشوز ہو رہے ہیں، اقتصادی جو ہے وہ بھی آپ کے مسائل ہو رہے ہیں. ان سب جو ہیں اور ان کو ملا کے آپ نے ایک بگر پکچر کو پریزنٹ کر رہے ہیں آپ، اور اب ساری دنیا بیدار ہو گئی ہے. یہ اور بات ہے کہ جو بھی ان کی منطق ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے کھل کے آگے نہیں آ رہے فنڈنگ میں، لیکن اب انکار کرنے والے کم رہ گئے ہیں.
اور یہ جو نیکرو اکنامکس ہے اس نے بھی ان کی جو نیتیں ہیں ان کو آشکار کر کافی دیا ہے، آشکار کر دیا ہے۔ یہ بالکل آپ درست کہہ رہی ہے، بالکل درست کہہ رہی ہیں۔ لیکن یہ امیرہ آپ بتائیے کہ ظاہر ہے اسی ماحولیاتی تبدیلی کے نتیجے میں سیلاب آ رہے ہیں، خشک سالی کے خطرات ہیں، شرح اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر اب بھی یہ ممالک اس بات پہ نہیں بیٹھتے کہ ہم نے اس کا کوئی حل نکالنا ہے تو پھر تو ان ممالک کی موریلٹی پہ سوال تو اٹھیں گے۔ یہ پھر کیا کہہ کے پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے یہ نہیں کرنا؟ بالکل یہ تو ہے، اور جیسے کہ آپ نے پہلے کہا یہ والا سوال، مورالٹی والا سوال ایکٹیوسٹ آلریڈی اٹھا رہے ہیں، تو میرے خیال سے پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے یہاں نہ صرف کلائمیٹ ایکشن میں لیڈ لینے کی پوری دنیا کے لیول پہ، بلکہ ڈیولپنگ کنٹریز کا ایک کولیشن بنا کے اس میں لیڈ لینے کی بہت بڑی اپرچونیٹی۔ جیسے کہ نائلہ صاحبہ نے کہا کہ ڈپلومیسی میں ہم کافی حد تک پروگریس کر چکے ہیں اس معاملے میں، اور کافی اچھا ریپرزینٹ کر چکے ہیں، تو آئی تھنک کہ پاکستان ایک لیڈرشپ رول بھی لے سکتا ہے اس معاملے میں۔ اور دوسرا، گورنمنٹ اگر، جیسے کہ میرے جیسے کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور میں اکیڈیمیا میں بھی کام کرتی ہوں، تو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی کام کیا ہوا میں نے، تو گورنمنٹ اگر سب کو ساتھ لے کے چلے تو نہ صرف گورنمنٹ کا فائدہ ہے اس میں، بلکہ پورے پاکستان کے اس میں بھلائی ہے، اور ہم اور بڑھ چڑھ کے پاکستان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مطلب فائدہ کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نائلہ صاحبہ، آپ پہلے بھی ذکر کر رہی تھی کہ بہت سے فلاسفر، بہت سے رائٹرز دنیا کے اندر اب یہ بات لکھ رہے ہیں، انہی ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ۔ کچھ ہمیں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ اپنے تئیں بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں، اس کو نصاب کا بھی حصہ بنانا ہوگا، بہت بنیادی نصاب کا حصہ، تاکہ ہمارے بچے کو اس چیز کا علم ہو کہ صفائی اور یہ ماحولیاتی آلودگی یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ یہ بہت ایک اہم موضوع ہے جی۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری پڑھائی میں سوک اسٹڈیز ہوتی تھی، بالکل صحیح۔ اب وہ سب نکل گیا ہے۔ جب تک ہمارے بچوں کو سوک سینس نہیں ہوگی، آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ وہ جو ہے ادھر گن نہیں پھیلائیں گے، پودوں کو اکھاڑیں گے نہیں، جلائیں گے نہیں، یہ جو تباہ کاری ہو رہی ہے جذباتی ہو کے، آپ اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑا مار رہے ہیں۔ جو بھی مطلب حالات ہیں اس میں دکھ ہوتا ہے مجھے دیکھ کے کہ ہمارے بچے جو اتنے پیارے بچے ہیں، اور یہ جو ایکٹیوسٹ ہیں ان سے مجھے بہت پیار ہے، بالکل ٹھیک، لیکن ہماری تعلیم میں جو چیز نہیں رہی، تربیت، دیکھیے پہلے ہوتا تھا تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ چلتے تھے، اب ہم نے تربیت کو چھٹی دے دی اور تعلیم پہ جو ہے ہم رٹوں پہ چلے گئے، صرف کتابیں پڑھے جا رہے ہیں، رٹے مارے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹرانسمیشن کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ نائلہ چوہان صاحبہ آپ کا، امیرہ عادل آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا۔ کانفرنس جاری ہے، نظر ہے ہماری اس کے کہ نتائج کیا آتے ہیں۔ ٹرانسمیشن میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔